وہ امجد فہمی جو ہے اس سے میں نے اس کو اس سے بھی کچھ مواد حاصل کیا اور اس سے بھی کچھ عکس کیا. اب جتنی اس میں باتیں ہیں میرے الفاظ صرف وہ گلو کا کام کر رہے ہیں جو ان کی زندگی کے اوراق کو جوڑ رہے ہیں، ورنہ بیشتر چیزیں ان کی اپنی ہیں اس کے اندر. تو عرض خدمت ہے، وعلیکم السلام. جب تک رہو خوش رہو. آج میرا ہی ایک شعر مجھ پر صادق آ رہا ہے. ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے، میں جاگ تو رہا ہوں مگر جاگتا نہیں. 10 فروری کو آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یہاں پایا جہاں سب جاگ بھی رہے ہیں اور جاگے ہوئے نہیں بھی. اس تیزی سے منظر بدل جائے گا سوچا بھی نہیں تھا. بس فیض کی طرح میرے دل وحشی نے بھی وہ زور مارا کہ ہر رگ و جاں سے الجھ پڑا. قافلہ شوق تو وہیں کہیں رہ گیا، پر میں درد سے گزر کر یہاں تک پہنچ گیا. یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ ٹی وی پر میرا لکھا ہوا پہلا ڈرامہ جو پیش ہوا تھا اس کا نام برزخ تھا، اور آج تمہیں جو خط لکھ رہا ہوں وہ بھی پہلا خط ہے جسے برزخ سے براہ راست لکھ رہا ہوں. زندگی میں تو فرصت ملی نہیں، یہاں آیا تو فرصت ہی فرصت پاتا ہوں. مان تم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا. کتنی بار شکاگو آیا، تمہاری نظامت میں اسنا اور ہیلپنگ ہینڈ کے مشاہدے بھی پڑے، لیکن تمہارے ساتھ فرصت سے بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا. ابھی صحبت دل کی یادیں تازہ ہیں، سوچا آج یہ تصویر چکتا کر. تم نے میرا مزاج پوچھا ہے تو اتنا کہوں گا کہ یہاں تو کوئی مزاج ہوتا ہی نہیں، پر زندگی میں میرا مزاج یہ تھا کہ بھیا جیو اور جینے دو. میرے خون کا رنگ کیا پوچھتے ہو، یہاں تو نہ کوئی ارمان ہے اور نہ خون، تو پھر رنگ کیسا؟ البتہ رہتی زندگی تک اسے کبھی سفید نہیں ہونے دیا. جہاں تک کمزوریاں کا تعلق ہے تو بھائی وہ تو بہت سی تھیں، لیکن بلا پرکھے دوسروں پہ اعتماد کر لینا میری سب سے بڑی کمزوری تھی. تم نے صحیح کہا، میں بہت سوچتا رہتا تھا. زندگی بھر یہی سوال میں خود اپنے آپ سے کرتا رہا کہ میں اتنا کیوں سوچتا ہوں. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عکس در عکس فقط حیرت تھی. عقل جب آئینہ خانے میں گئی. میرا آئیڈیل ان معنی میں کوئی نہیں تھا کہ جن معنی میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. میرا آئیڈیل انسان نہیں، انسانی صفات تھی جن کا کسی فرد واحد سے میں یکجا ہو جانا ممکن ہے. تم نے سوال کیا ہے کہ وہ کیا شے تھی کہ جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا، تو میری جان وہ تھے دوست. میں دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. میرا شعر ہے نا، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. میرے دوستوں کی ایک لمبی فہرست ہے اور اس کے بڑے قصے بھی ہیں میرے پاس، کبھی سناؤں گا. لیکن اس وقت تمہارا دوسرے سوال کا جواب میں دے دوں کہ میری پسندیدہ کتاب دیوان غالب کے علاوہ اور کون سی ہو سکتی ہے. اور یہ حسرت میرے دل ہی میں رہ گئی کہ خوشبو سے بھری شام میں جگنو کے قلم سے ایک نظم تیرے واسطے لکھیں گے کسی دن. غالب کے بارے میں جو میں چاہتا تھا وہ لکھ نہ سکا، جس کا افسوس رہے گا. میری غیر ادبی مصروفیات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہے کرکٹ. تمہیں کیا، اکثر لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں اپنے اسلامیہ کالج میں کلر ہولڈر ہوا کرتا تھا. بھائی صاحب، یہ میں ہی تھا جس نے 12 سال بعد گورنمنٹ کالج کو شکست دی تھی. لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرا دل کرکٹ کی طرف سے مایوس ہو گیا. ہوا یوں کہ BA کا امتحان ہوا تو یونیورسٹی کی ایک ٹیم بنی. حالانکہ میں چیمپئن ٹیم کی طرف سے تھا، لیکن مجھے ریزرو میں رکھا گیا. اور ہمارے ایک بیوروکریٹ کا بیٹا جو کرکٹ کھیلنے کا قطعی حقدار بھی نہیں تھا، اسے ٹیم میں رکھ لیا گیا. میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا. میں نے کرکٹ کو خیر آباد کہا اور اپنا دھیان دوسری طرف لگا دیا. لیکن کرکٹ نے مجھے ایک ایسی چیز دی جو میرا اثاثہ بن گئی، اور وہ ہے حصے مزاح اور جملے بازی. کرکٹ کی وجہ سے ہماری ٹیم مختلف شہروں کا سفر کرتی تھی. ٹیم کے ساتھ رہنے اور وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا. ان کے ساتھ خوش گپیاں اور جملے بازیاں رہا کرتی تھیں. جملے بازی اور حصے مزاح وہیں سے میری طبیعت کا حصہ ہوا. میں بڑا کا جملے باز تھا. عطاءاللہ قاسمی اور میری جملے بازی تو مشہور تھی. ہم جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں سے کسی کا اٹھنے کا دل نہیں چاہتا تھا. یہی جملے بازی اور حصے مزاح آگے چل کر میرے بہت کام آئے. ادب اور آداب کی دنیا میں کب آیا؟ ادب اور آداب، اچھا کہا تم نے. ادب میں آنے کی ایک وجہ تو میں نے تمہیں ابھی بتا دی کہ کرکٹ میں مایوسی، اور دوسری وجہ قدرت کا انعام. ہوا یوں کہ
مجھے BA میں اسکالرشپ مل گئی۔ یہ ایک اضافی سہولت تھی، اس میں سرکاری خرچے پر یونیورسٹی میں پڑھ سکتا تھا۔ ہمارے معاشی حالات چونکہ بہت اچھے نہیں تھے اور میں فیملی میں بڑا بھی تھا، ایسے میں اس قسم کی سہولت بہت بڑی نعمت تھی۔ اردو میں اچھا ہونے کی وجہ سے مجھے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ 5th ایئر میں لٹریری سوسائٹی پنجاب یونیورسٹی کا چیئرمین بنا اور یہیں سے میرا ادبی سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر 6th ایئر میں پنجاب یونیورسٹی کے میگزین محور کا ایڈیٹر بھی بن گیا۔ ویسے میری ادبی دنیا میں قدم رکھنے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں میرے والد صاحب کی کتب بینی کی عادت کا بھی بڑا دخل ہے۔ انہیں جاسوسی ناول پڑھنے کا شوق تھا۔ ان کے لیے ایک آنا لائبریری سے ابن صفی کی جاسوسی ناولیں میں ہی لا کر دیا کرتا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی مجھے بھی کتب بینی کا شوق ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہیں ہمارے علاقے میں آقا محمد بیدار وقت بھی رہا کرتے تھے، جو بڑے عالم اور فاضل تھے۔ ان کا ایک ادارہ تھا جس میں وہ ادیب اور عالم فاضل کا کورس کرواتے تھے۔ ان کے گھر میں نت نئے رسائل اور طرح طرح کی کتابیں آتی تھیں۔ میرے پڑھنے کے شوق کو دیکھتے ہوئے آقا صاحب نے اپنے اہل خانہ کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر یہ بچہ کوئی کتاب لینا چاہے تو اسے بالکل نہ روکیں۔ میں اس وقت 8 یا 9 سال کا ہوا کرتا تھا۔ اس طرح نہ صرف میری کتب بینی کی عادت پختہ ہوئی بلکہ پڑھنے کی رفتار میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا۔ میں اپنے والد صاحب کے لیے لایا ہوا ابن صفی کا ناول سڑک پہ چلتے چلتے پڑھ لیا کرتا تھا۔ پڑھنے کی اس عادت نے میری لکھائی میں خوب مدد کی۔ ہاں، ایک اور بات، اس ادبی دنیا میں داخلے کی کہانی میں کہیں میری خالہ بھی آتی ہے۔ میری ایک خالہ جو نابینا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی، شاید وہ اپنا اکیلا پن کہانی سنا کر دور کیا کرتی تھی۔ ہمیں ان سے کہانیاں سننے کو مل جاتی تھیں اور انہیں ہم بچوں کی توجہ۔ بس وہیں سے کہانیوں سے میرا رشتہ بھی پیدا ہوا۔ ہمارے زمانے میں 6ٹھی جماعت میں بزم ادب سجا کرتی تھی، میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا۔ خالہ سے سنی سنائی ہے کہانیاں خوب نمک مرچ لگا کر یعنی ایڈٹ کر کے ڈرامائی انداز میں پیش کرتا تھا اور محفل لوٹ لے جایا کرتا تھا۔ میں بہت جلد مشہور ہو گیا تھا۔ ہائے وہ بھی کیا دن تھے، خوب کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ میرے استاد نے تو مجھے کہانی کی مشین کا خطاب تک دے دیا تھا۔ بس بھائی، اس کے بعد کہانیوں کی یہ مشین کبھی رکی نہیں۔ اس جملے میں آپ غور کیجئے گا، میں نے ان کے ڈراموں کے نام دیے۔ ان کے ڈرامے کے نام ہیں دہلیز، وقت، دن، رات، وارث، یہ میں نے نام لیے اس جملے میں۔ تو یہ ہے کہ بس بھائی، اس کے بعد کہانیوں کی یہ مشین کبھی رکی نہیں۔ وقت کی دہلیز کو پار کرتے وقت اور رات دن کے فاصلوں کے فرق کو مٹاتے ہوئے اتنا لکھا کہ اسے نہ صرف سمندر کر دیا بلکہ ہمیشہ کے لیے ان تحریروں کا بلا شرکت غیر وارث بھی بن بیٹھا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دل کو گواہ کر کے لکھا جو بھی کچھ لکھا، کاغذ کا پیٹ بھرنے کو لکھتا نہیں ہوں۔ بے شمار مطبوعات، ان گنت مقالے، کئی طرز کے ڈرامے، سیاحت نامے، ترجمے، کالمز، شاعری وغیرہ کیا کیا کچھ نہ لکھا تھا۔ کتنے ہی اعزازات اور انجمنوں کی ممبرشپ سے نوازا گیا۔ تدریس، ٹیکسٹ بورڈ، اردو سائنس بورڈ، آرٹس کونسل پنجاب اور کتنے ہی اداروں میں کلیدی عہدے نبھائے۔ خود مجھ پر 30 سے زائد تھیسس اور تحقیقی مقالے لکھے گئے۔ اللہ نے اس دامن میں کیا کیا کچھ بھر دیا تھا، اب سوچتا ہوں تو یقین نہیں آتا۔ مولا کا شکر ہے کہ اس کے کرم سے بھرپور زندگی جی ہے میں نے۔ سچ پوچھو تو والدین کی نسبت سے میں بھی سیالکوٹی ہوں، لیکن میں پیدا لاہور میں ہوا تھا۔ میرے والدین لاہور آ کر ایسے بسے کہ وہیں کے ہوتے رہ گئے۔ لاہور میں فلیمنگ روڈ ایک جگہ ہے جہاں ہم رہتے تھے۔ یہ لوور مڈل کلاس لوگوں کا علاقہ تھا، ہم اسے دستکاروں کا علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کا کہ جنہوں نے مجھے پڑھنے لکھنے کی اجازت دی، میرے شوق کو سراہا۔ بالخصوص میرے والد نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، مجھے اپنے فیصلے خود کرنے دیے، ورنہ میرے ہم عمر کزن کاروبار کی طرف چلے گئے۔ یہی خاندان کی ریت تھی، 8-10 جماعت پڑھنے کے بعد انہیں کاروبار کی طرف جانا ہوتا تھا۔ شاعری میری فطرت میں تھی، اپنی نوجوانی کی عمر ہی میں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں احمد ندیم قاسمی نے میری بڑی رہنمائی کی۔ مجید امجد کی شاعری اچھی لگتی تھی، ان کی شاعری پڑھ کر نظم کہنے کا سلیقہ آیا۔
टी वी पर कभी कभार मेरे गीतों को भी जगह मिल जाती थी। जहाँ तक टी वी ड्रामों का ताल्लुक है तो उसका क्रेडिट अथर शाह खान जेदी को जाता है। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम लिख सकते हो, तुम्हारे अंदर इससे मिजाज भी है और जुमले बनाना भी खूब जानते हो। रेडियो से अपने करियर का आगाज किया। टीवी जरा मुश्किल था, उस पर किसी नए आदमी की जगह बनाना बहुत जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। यह वो जमाना था जब अशफाक हुसैन और मुन्नू भाई का तूती बोलता था। उनके सामने मेरी बिसाती क्या थी। फिर भी अतहर भाई के कहने पर लिखना शुरू किया। पहला ड्रामा लिखा और टीवी वालों को दे दिया। उसके बाद उनके खूब चक्कर लगाए और अपने स्क्रिप्ट के बारे में पूछता रहा। चंद माह बाद उन्होंने बताया कि मेरा स्क्रिप्ट उनसे कहीं खो गया है। लो जी, कर लो गल। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मुमकिन है कि उन्होंने उसे देखे बगैर ही रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया। मैं बहुत बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, बस अपनी धुन में लगा रहा। स्टीफन किंग की मिसाल मेरे सामने थी। वो 60 मरतबा मुस्तरद हुआ था, जब जाके उसकी पहली मुख्तसर कहानी द ग्लास फ्लोर $35 में बिकी थी। और जब वो चल निकला तो ऐसा चला कि आज अंग्रेजी अदब का इस्तारा हो गया है। नैया कमाल, माफ कीजिए, इसमें थोड़ा सा जो है इसमें एक मिस हो गया है, लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि उनका पहला ड्रामा एक्सेप्ट हुआ एक दफ़े लाहौर में। मेरा ख्याल ये पेज मुझसे मिस हो गया। लाहौर में, सॉरी, इस्लामाबाद में एक इश्तिहार आया और उसका नाम था कुछ मेरा खेल या नया खेल, कुछ इस तरीके से। और उसमें नए लिखने वालों को दावत दी गई थी और जब नए लिखने वालों में इन्होंने अपना मजमून, अपना ड्रामा भेजा तो वो एक्सेप्ट हो गया था। और उसका ये तज़किरा कर रहे हैं कि जब वो एक्सेप्ट हो गया तो नैया कमाल और खालिद सईद भट्ट ने उस ड्रामे में नुमाया किरदार अदा किए थे। उसके बाद फिर एक तवील सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ 74 की बात है, साहिरा काज़मी का लाहौर टीवी पर तबादला हो गया। ये इंटरनेशनल वीमेन वाला साल था। उसी निस्बत से उन्होंने हवा के नाम से एक सीरीज शुरू की और उसमें मुझे भी दावत दी गई। मैंने उस सीरीज में बरज़ख के नाम से ड्रामा लिखा। मेरा ये ड्रामा उसी सीरीज का हिस्सा बना। उसके बाद उसी सीरीज के लिए मोम की गुड़िया के नाम से एक और ड्रामा लिखा। यही साहिरा काज़मी जो पहले साहिरा अंसारी हुआ करती थी, उनकी शादी राहत काज़मी से हुई। अजीब इत्तेफाक था, राहत पहले से ही मेरा दोस्त था। बस उसके बाद अनगिनत और किस्म किस्म के खेल, जिनमें इनफरादी ड्रामे, टीवी सीरियल भी शामिल हैं, लिखता गया और नाम बनता गया। और हालांकि मुझे शायरी ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन उस ज़माने में मैंने शायरी से ज़्यादा ड्रामों से शोहरत कमाई। कुछ फिल्में भी लिखी, चंद एक पंजाबी टीवी और स्टेज ड्रामे भी तहरीर किए। 2-3 टीवी प्रोग्रामों की मेज़बानी का शर्फ भी हासिल रहा। और बस ये है कि ध्यान में मेला सा लगता है बीते लम्हों का, अक्सर उसके गम से दिल की सोहबत रहती है। अमीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मुझे भाई कहा करते थे जब भी मिलते थे, हालांकि मुझसे उम्र बड़े थे, लेकिन ये उनका अखलाक उनकी, तो हमेशा अरे अमीन भाई कैसे हैं, तो इस तरीके से उनसे अमीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी सलाहियतों से नवाजा। मेरा मुशाहिदा बहुत तेज़ था। चलते फिरते सेकंडों के 1000वें हिस्से में मैं पूरे माहौल को स्कैन कर लिया करता था और फिर उन्हें अल्फाज के सांचों में ढाल दिया करता था। बहुत नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, बड़ी सैर की, दुनिया भर के दौरे किए, तमाम उर्दू बस्तियों में मेरा जाना हुआ, दोस्तों की खूब मोहब्बतें समेटी। मेरी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी थी। मेरी बीवी मेरी फर्स्ट कज़न थी। हमारा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। घर क्या था, चमनजार था। हमारे यहाँ मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की वजह से खुशियाँ भी मुश्तरक थी। हमारी तबीयतों में इसार और एतबार कूट कर भरा हुआ था। मैं घर नहीं गुलशन छोड़कर आया जहाँ बस फूल ही फूल खिलते हैं। अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस पर तो मेरी जान कुर्बान थी। मेरी बेटियाँ मुझसे शिकायत करती थीं कि उनके बचपन में जब मेरा कोई कागज़ इधर से उधर हो जाता था तो मैं उन्हें बहुत झिड़का करता था। अब उनके बच्चे आते हैं और कागज़ फाड़ भी देते हैं तो मैं हंसता रहता हूँ। अब मैं उनकी शिकायत का क्या जवाब दूँ? एक दिन इसका जवाब उन्हें खुद मिल जाएगा जब वो नानी दादी बनेगी। मैं अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों से खूब खेलता था। अब भी उनके लिए रूह तड़पती है तो एक आध चक्कर लगाता हूँ। वो तो मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं उन्हें देख लेता हूँ। मैं अब उनके साथ खेल तो नहीं सकता, लेकिन उन्हें खेलता देखकर मेरी रूह को करार आ जाता है। अच्छा अमीन भाई, बहुत देर हो गई, अब चलता हूँ।
مرزا غالب کے یہاں جانا ہے. ہم سب روز وہیں جمع ہوتے ہیں. آج کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں ضیاء محی الدین بھی آ رہے ہیں. یار بڑا لطف رہے گا. آج جب وہ کلام غالب اپنے مخصوص انداز میں سنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ مرزا صاحب اپنے انداز بیان کو بھول جائیں گے. میں ضیاء محی الدین سے ان کی نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے کی فرمائش کروں گا. ضیاء محی الدین اپنی ذات میں یکتا روزگار تھا. نہ گزشتہ صدیوں میں کوئی تھا اور نہ حالیہ صدی میں کوئی اس جیسا ہے. وہ تو سرود اردو ہے, خوشبو ہے, جب تک زندہ رہا سمے کا نغمہ و ساز بن کے رہا, اور اب جب وہ چلا گیا ہے تو ادب کی آواز بن کر ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ ایک دبستان تھا اور رہے گا. اللہ اسے غریب رحمت فرمائے. دوستوں کو میرا سلام کہنا. اللہ تم سب کو سلامت رکھے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. خدا پاکستان کو اور تم سب کو سلامت رکھے. خیر اندیش امجد اسلام جان. نہیں جی, آپ نے بس شروع کا ایک پیراگراف مس کیا, زیادہ نہیں مس کیا. تو میں یہ بتا یہ رہا تھا کہ یہ مضمون میں نے 3 افراد کی نگارشات سے تیار کیا ہے. اس میں جاوید چودھری صاحب ہیں اور ایک سعید واسق صاحب ہیں. سعید واسق صاحب نے اصل میں ان کا انٹرویو دیا تھا, اور پھر اس کے بعد میں نے جو امجد فہمی ہمارے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی, اس سے تو بہت تمام اشعار وہاں سے نکالے میں نے, بہت ساری چیزیں وہاں سے جو ہے لے کے آئے. تو یہ تھا وہ صاحب امجد نامہ, اور جو انہوں نے لکھا. تھینک یو سو نائس آف یو. اور یہ دیکھیے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں, میں بالکل کروں گا, بالکل بنا لوں گا. میں یہ ای میل میں سب کو بھیج دوں گا. اور یہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں ویڈیو بنا کے اس کی میں ڈال بھی دوں. کوشش کروں گا.